آتا ہے, خوف میں آتا ہے, عرض کرتا ہے حضور گستاخی معاف فرما دیجئے, زندگی میں پہلی مرتبہ آپ کی محفل میں نیند آئی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں اے سونے والے سچ سچ بتا دو, آج کی تمہاری اس نیند پر تو عبد القادر کی پوری زندگی کی تقریر قربان ہے. سبحان اللہ اکبر اللہ. سونے والے ذرا سچ بتا دے, آج کی تیری اس نیند پر تو عبد القادر کی پوری زندگی کی تقریر قربان ہے. معاملہ کیا ہے, مسلمانوں میں کوئی عام آدمی نہیں تھا بلکہ آپ کے خلیفہ خاص علی بن ہیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. بارگاہ وصیت میں عرض کرتے ہیں حضور میں سو نہیں رہا تھا بلکہ جب تسلسل کے ساتھ آپ کی تقریر ہو رہی تھی تو حضور میں سو نہیں رہا تھا بلکہ مدینے سے آپ کے نانا تشریف لے آئے تھے, میں آپ کے نانا کا دیدار کر رہا تھا. سبحان اللہ. آئیے حضرات میں آپ کو بتا دوں اور آگے بڑھا کر کے بتا دوں کہ ان محفلوں کا ثواب کتنا بڑا ہے, ان کی فضیلت کیا ہے. حضرات زمانہ غوث اعظم ہے, زمانہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, بغداد کی سرزمین ہے, ایک امیر کا مکان ہے, اس نے اعلان کرا دیا, اس کی کوٹھی پر جو ہے, اس کے بنگلے پر جو ہے اعلان کر دیا جاتا ہے کہ آج ہمارے گھر پر جو ہے مدینے والے کی محفل سجی ہے, اللہ کے رسول کا میلاد ہونا ہے. مسلمانوں غور فرمائیے, اسی بغداد کی سرزمین پر جو ہے آخر میں جا کر کے جو ہے ایک بوڑھی ماں کا کچا سا گھر ہے, ایک جھوپڑی ہے. جب اس ماں نے سنا کہ آج اس امیر کے مکان پر جو ہے اس کے بنگلے پر جو ہے مدینے والے کا میلاد ہو رہا ہے, برادران اسلام قربان جائیے, وہ بوڑھی ماں جو ہے اپنی بچی سے کہتی ہے اے بیٹی تیار ہو جاؤ, چلا فلاں امیر کے بنگلے پر جو ہے مدینے کے تاجدار کا میلاد ہو رہا ہے, اللہ کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے. دونوں ماں اور بیٹی آتی ہے, آنے کے بعد دروازے میں داخل ہونا چاہتی ہے, درباریوں نے روک لیا, گیٹ کیپروں نے روک لیا. بتاؤ کہاں جا رہی ہو؟ کہا اللہ کے رسول کے میلاد میں شرکت کرنے جا رہے ہیں. مسلمانوں قربان جائیے, پوچھا کیا تمہیں دعوت دی گئی ہے؟ تو وہ کہتی ہیں کہ مدینے کے تاجدار کی محفل میں دعوت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مسلمانوں غور فرمائیے, اس کو دھکا دے کر کے باہر نکال دیا جاتا ہے. وہ بچی اپنی ماں کے سینے سے چپٹتی ہے اور کہتی ہے اے میری پیاری ماں ذرا یہ تو بتا دے کیا مدینے والا صرف امیروں کا نبی ہے, غریبوں کا نبی نہیں ہے؟ ماں بیٹی کو تسلی دیتی ہے, سینے سے لگاتی ہے, ارشاد فرماتی ہے اے میری پیاری بچی, مدینے کے تاجدار اللہ کے نبی جو ہے امیروں کے بھی نبی ہے, غریبوں کے بھی نبی ہے. اس لیے میرے آقا جب دنیا میں تشریف لائے ہیں تو آپ نے غریبی کو دھتکارا نہیں ہے بلکہ غریبی کو سینے سے لگایا ہے. ماں اپنی بچی کا ہاتھ پکڑتی ہے, اپنے گھر میں لے جاتی ہے, کہتی ہے میری پیاری بچی میلاد تو ہوگا, مدینے والے کی باتیں تو ہوں گی, ذکر مصطفیٰ تو ہوگا, چلو اپنے گھر پر چل کر کے کرتے ہیں. اپنی جھوپڑی میں لے جاتی ہے, مصلی بچھاتی ہے, جائے نماز بچھاتی ہے, بچی کو بٹھاتی ہے, مدینے کے تاجدار کی پیاری پیاری باتیں سناتی ہے. جتنا اسے آتا تھا اتنا اس نے سنا دیا. اس کے بعد دونوں ماں بیٹی جو ہے رسول کائنات کی بارگاہ میں درود و سلام کے تحفے پیش کرتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ مائیں جن کی کبھی نماز تہجد بھی قضا نہیں ہوتی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. رات غور فرمائیے, حیدرآباد دکن کا میدان ہے اور اسٹیج سجا ہوا تھا. اسی اسٹیج کے اوپر جو ہے ہماری ایک ہندو بہن تقریر کر رہی ہے. جیسے آج مجمع لگا ہوا ہے, مسلمانوں کا کثیر تعداد میں مجمع تھا, بچے بھی تھے, نوجوان بھی تھے, بوڑھے بھی تھے, عورتیں بھی تھی. تقریر کرتے ہوئے وہ ہندو عورت جو ہے, ہماری ہندو بہن جو ہے مسلمانوں سے ایک سوال کرتی ہے, اے دمریا کے مسلمانوں, میرے ان جملوں کو اپنے دلوں پر نقش کر لینا اور آج ہی سے اس پر عمل کر لینا. وہ ہندو بہن سوال کرتی ہے, اے مسلمانوں بتاؤ 14 صدیاں گزر گئی ہے مگر تمہارے درمیان میں ابھی تک صرف ایک حسین آیا ہے, دوسرا حسین کیوں نہیں آیا؟ اللہ اللہ اللہ. ابھی تک تمہارے درمیان 14 صدیاں گزر گئی, صرف ایک حسین آیا ہے, دوسرا حسین کیوں نہیں آیا؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. پھر تقریر کرتی ہے, دوبارہ سوال کرتی ہے, اے مسلمانوں بتاؤ, میرے سوال کا جواب دو, تمہارے درمیان ایک حسین آیا ہے, دوسرا حسین کیوں نہیں آیا ہے؟
کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اللہ اکبر کبیرہ. پھر تقریر کرتی ہے وہ ہندو بہن، کہتی ہے اے مسلمانوں بتاؤ تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا ہے. عزیزان گرامی، آج بھی ماشاءاللہ ہمارے کچھ بزرگ بڑے سمجھدار ہیں. اسی مجمع میں جو ہے ایک اللہ والا بیٹھا ہوا تھا، ایک نبی کا دیوانہ بیٹھا ہوا تھا، ایک رسول کا غلام بیٹھا ہوا ہے. پیچھے سے اٹھتا ہے، آنے کے بعد اسٹیج کے قریب ہوتا ہے اور کہتا ہے اے میری ہندو بہن، تو نے ایک سوال کیا ہے، صدیاں گزر گئی، 14 صدیاں گزر گئی، تمہارے درمیان صرف ایک حسین آیا، دوسرا حسین نہیں آیا. جملے نوٹ کرو، اپنے دلوں پر نقش کرو. عزیزان گرامی، اس بوڑھے نے کہا اے ہندو بہن، حسین آ سکتا ہے، علی جیسا کوئی باپ نہ رہا، فاطمہ جیسی کوئی ماں نہ رہی. آج بھی آ سکتا ہے. زندہ باد. بے شک بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم فیضان مولا کائنات فیضان حضرت فاطمہ الزہرا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ اکبر کبیرہ. تو وہ ماں جو ہے اپنی بچی کو مدینے والے کی باتیں سنا رہی ہے. اسی اسنا میں اپنی بچی سے کہتی ہے اے میری پیاری بیٹی، ذرا باہر جاؤ اور جانے کے بعد دیکھو کتنی رات گزر چکی ہے، کتنی رات باقی ہے، ہمیں نماز تہجد بھی ادا کرنی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس بوڑھی ماں کی بچی جیسے ہی دروازے پر پہنچتی ہے چیخ مار کے واپس آ جاتی ہے. آنے کے بعد کہتی ہے اے امی جان، میں نے آج ایک عجیب منظر اپنے صحن میں دیکھا ہے، اپنے دروازے پر دیکھا ہے. ایک سفید داڑھی والے بزرگ جو ہے ہماری چوکھٹ پر بیٹھے ہیں اور وہ جو ہے ہماری چوکھٹ کے بوسے لے رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. ماں نے جب یہ بات سنی، جانے کے بعد دیکھا واقعی ایک بزرگ بیٹھے ہیں. بوڑھی ماں ارشاد فرماتی ہے حضور آپ کون ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. میں نے کہا تھا زمانہ غوث اعظم کا ہے، بغداد کی سرزمین ہے. حضور غوث اعظم وہ کوئی اور نہ تھا بلکہ بلیوں کے سلطان غوث اعظم تشریف فرما تھے. ماں نے پوچھا، بوڑھی ماں نے پوچھا حضور بات کیا ہے؟ جواب ملتا ہے غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں اے بوڑھی ماں سن، مجھے بھی امیر کے یہاں دعوت میں جانا تھا، مجھے بھی اس امیر کے بنگلے پر جانا تھا، مگر جب میں تیری گلی میں گزرا، تیری گلی میں گزرتے ہوئے مجھے میرے نانا کی خوشبو آ گئی. سبحان اللہ. اور یہ حدیث پاک ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے آقا جس گلی جس راستے سے گزر جایا کرتے تھے وہ گلی وہ راستے خوشبوؤں سے مہک جایا کرتے تھے. فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ جب ہمیں کہیں آقا کو تلاش کرنا ہوتا تھا تو ہم راستوں میں گلیوں میں خوشبو کو سونگا کرتے تھے. سبحان اللہ. اسی لیے تو کہا ہے یوں مہکتے ہیں مہکنے والے، یوں مہکتے ہیں مہکنے والے، یوں پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. عزیزان گرامی، غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں اے بوڑھی ماں، میں نے جب دیکھا تو میرے نانا کی خوشبو آ رہی تھی. جب میں آگے بڑھا تو تیرے صحن میں اللہ کے پیارے حبیب جو ہے تیرا ذکر سن رہے تھے. میں تیری چوکھٹ کو نہیں چوم رہا تھا، نانا جان کے قدموں کے بوسے دے رہا تھا. سبحان اللہ. قرآن میں رب ارشاد فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. خبردار، بے شک گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، مگر متقی اور پرہیزگاروں کی دوستی جو ہے وہاں پر تمہارے کام آئے گی. عزیزان گرامی، سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں، بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آگا تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا. بس آخری ایک بات بڑی سننے اور دل پر نقش کر لیں کہ غوث اعظم کا مقام کیا ہے. ایک مرتبہ غوث اعظم سے پوچھا کہ حضور ہم نے یہ سنا ہے کہ کامل ولی کی پہچان یہ ہے کہ وہ زمین پر بیٹھ کر کے جو ہے لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تقدیر کو بتا دیتا ہے، تقدیر کو پڑھ لیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے غوث اعظم مسکراتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں لوگوں وہ میری نظر میں ناقص ولی ہے. جی اللہ. میری نظر میں ناقص ولی ہے. عرض کیا گیا حضور
जब वो आपकी नजर में नाकिस वली है तो कामिल वली कौन होगा? गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं कि जो जमीन पर बैठ करके आंखों को बंद करके लोहे महफूज पर लिखी हुई तकदीर को पढ़ लेता है वो नाकिस वली है, बल्कि मेरी नजर में कामिल वली वो है कि जो जमीन पर बैठता है और लोहे महफूज पर तकदीर को पढ़ने के बाद जो चाहता है लिख देता है, जो चाहता है मिटा देता है, वही मेरी नजर में कामिल वकी है। खूब की ज़ेरे चमन फूल चुने शाद रहे, बागवा जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। यह किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, यह किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है। जो कुछ बया हुआ वो आवाज़ बाब था। चमन में फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अस्तग़फिरुल्लाह।